بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں تعلق دیکھ کر کمنٹ باکس میں اپنا جواب دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ دوستو، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک کے گھر تشریف لے گئیں۔ آپ کچھ دیر وہاں رکیں تو دونوں ازواج مطہرہ کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑ گیا۔ بی بی صاحبہ نے عرض کی، اے خاتون جنت، ایک بات تو بتائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پوچھئے۔ تو پوچھا گیا کہ آپ کے بابا جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے صحابہ میں سے کون سے زیادہ پیارے ہیں؟ یعنی کہ انہوں نے پوچھنا چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری کون ہے؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر مسکرا پڑی اور فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بی بی صاحبہ نے پھر پوچھا، اور مردوں میں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں ارشاد فرمائی؟ اور اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے ہیں، اور اس کا علم تمام ازواج مطہرات کو بھی تھا اور صحابہ اکرام کو بھی تھا، بلکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی تلقین فرمائی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا بھی یہ معمول تھا کہ جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتے تو صحابہ اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑے بڑے تحفے تحائف بھیجتے تاکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ خوش ہوں اور ہمارے لیے بھی دعائے رحمت فرمائیں۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات ایک گھر میں جمع ہوئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں تو صحابہ اکرام ہماری طرف اتنے تحائف نہیں بھجواتے جتنے کہ حضرت عائشہ کے ہاں تشریف فرماتے ہوئے بھجواتے ہیں۔ تمام ازواج مطہرات نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچانے کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں، تحائف صرف میرے حضرت عائشہ کی طرف ہی ہوتے ہیں، نہ بھجوایا کریں، بلکہ میں جس بھی بیوی کے ہاں قیام کروں تم ہر جگہ برابر بھجوایا کرو۔ حضرت عائشہ کے دن کو ہی مخصوص نہ کرو۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ تمام ازواج کی طرف سے متفقہ طور پر نمائندہ بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور وہ ساری بات جو ازواج نے اس سے فرمائی تھی وہ ہو بہو طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست سنی تو جلال میں آ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے حضرت عائشہ کے خلاف بات کر کر تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں پتہ نہیں کہ عائشہ کی شان کیا ہے؟ میں جب حضرت عائشہ کے پاس ان کے بستر پر بیٹھا ہوتا ہوں تو اللہ پاک مجھ پر وحی نازل فرما دیتا ہے۔ حالانکہ میری اور بیویاں بھی ہیں، لیکن کسی بھی زوجہ کے بستر پر کبھی وحی نازل نہیں ہوئی۔ لہٰذا اس کے بعد حضرت ام سلمہ بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے واپس لوٹ آئیں۔ ازواج نے پوچھا، اے ام سلمہ، سناؤ کیا ہوا؟ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا ہے۔ ازواج نے پھر مشورہ کیا اور سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ایسی شخصیت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں جس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹالنا مشکل ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سوچا اور سیدہ کو پیغام بھجوا کر بلا لیا۔
حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو تمام ازواج مطہرات نے سیدہ کو تمام تفصیلات بتائیں اور عرض کیا، بیٹی فاطمہ آپ اپنے بابا کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا یہ کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ اپنے پیارے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے چلی اور حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اماں عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھی اور سلام کیا۔ اس کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں اپنے بابا جان سے ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہیں آپ کے بابا جان آرام تو نہیں فرما رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلدی کرو اس کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت فاطمہ نے عرض کی، بابا جان آپ کی ازواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اماں عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیے بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ اکرام کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو کیونکہ میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس لوٹ گئیں اور تمام ازواج مطہرات کو بیان کر دیا۔ اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اماں عائشہ سے محبت کی تلقین خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پھر کیسے یہ تصور بھی کیا جا سکتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور بی بی عائشہ کے درمیان نفرت کا تعلق تھا؟ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادت مبارکہ اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بیٹھاتے۔ صرف یہی نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اگرچہ ماں بیٹی کا رتبہ تھا لیکن عمر میں زیادہ فرق نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں محبت اور پیار بہت تھا۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے اماں عائشہ کی طرف دیکھ کر مسکرایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تو بی بی فاطمہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جبکہ میرے والد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تڑپ اٹھی اور فرمایا، اے فاطمہ
آپ نے سچ کہا، ہمیں ایمان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، ہمیں قرآن ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اللہ تعالیٰ کی معرفت ملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ آپ نے بہت تعریفیں کی، اتنی تعریفیں کرنے کے بعد فرمانے لگی، اے فاطمہ میرے ذہن میں بھی ایک بات آ رہی ہے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا کون سی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، میرے دل میں یہ بات ہے کہ فاطمہ آپ کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو میرے خاوند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چپ ہو گئی۔ پھر اماں عائشہ نے فرمایا ایک اور بات ہے جو میرے دل میں آ رہی ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ کون سی؟ تو آپ نے فرمایا قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے، آپ کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا اور میرا ہاتھ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اماں عائشہ فرماتی ہے، اے فاطمہ میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے کہ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، تو جنت میں جب تخت پر بیٹھے گی تو علی المرتضیٰ آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر فاطمہ جب جنت میں تخت پر بیٹھوں گی تو میرے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ وہ خود فرمایا کرتی تھی کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایسی باتیں عطا کی ہیں جو کسی اور بیوی کو نہیں ملی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میں سب سے پہلی بیوی ہوں جو کنواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بدر کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ڈھونڈ رہے تھے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی کپڑا تلاش کر رہا ہوں تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرا سکوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنا ایک دوپٹہ جس کی زمین سفید تھی جس پر کالی دھاریاں بنی ہوئی تھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوپٹے کو اپنے ہاتھ سے اسلام کا جھنڈا بنا کر لہرا دیا۔ یہ بھی اللہ نے مجھے نصیب فرمایا اور یہ بھی اعزاز مجھے ملا۔ جب منافقین نے مجھ پر بہتان باندھا تو ان سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی اسی طرح تہمت لگائی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی، مگر اللہ رب العزت نے ان معصوم لوگوں کی تہمتوں کو معصوموں کی زبانوں سے روک دیا۔ چھوٹے بچوں نے اس بات کی گواہی دے دی کہ یہ لوگ پاک ہیں، تہمت سے بری ہیں، اور جب مجھ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں سے گواہی دلوانے کی بجائے خود اپنے کلام مبارک میں میری پاک دامنی کی گواہی دلائی۔ سبحان اللہ کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ بھی اعزاز ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ بستر علالت پر تھے تو آپ کا چہرہ انور اور سر مبارک میری گود میں تھا، میری نگاہیں آپ کے چہرہ مبارک پر لگی ہوئی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور پیش ہو رہے تھے تو یہ بھی اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ رخصت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا جب آپ اس دنیا سے رخصت فرما ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اماں عائشہ اور بی بی فاطمہ کا تعلق۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ہمیں اس کے متعلق ضرور بتائیے گا، اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔